بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما صح نکاح مسلم ذمیۃ عند ذمیین ولم یظہر بہما ان جوحدا. کما سے تشبیہ دے رہے ہیں ما قبل کے ساتھ. ما قبل میں کہا تھا کہ نکاح منعقد ہو جائے گا اگر دو گواہ فاسق ہوں یا محدود فی القذف ہوں، تو گواہ اگر ایسے ہوں تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا. جیسے نکاح منعقد ہو جاتا ہے اس صورت میں جبکہ دونوں گواہ ذمی ہوں. جیسے دونوں گواہ ذمی ہوں اس وقت نکاح منعقد ہو جاتا ہے. اس مسئلے کی صورت کیا ہوگی؟ تو اس مسئلے کی صورت یہ ہوگی کہ کسی مسلم نے کسی ذمیہ عورت سے نکاح کیا. ذمیہ سے مراد وہ ذمیہ ہے جو کہ کتابیہ ہو، یعنی یہود و نصارہ سے ہو، جو اپنے نبی پر اترنے والی کتاب کو مانتے ہوں، وہ مراد ہے. اور یاد رہے کہ آج کے زمانے کے یہود و نصارہ ان سے نکاح جائز نہیں ہوگا کیونکہ یہ کتابی نہیں رہے. انہوں نے تو کتاب کا الٹا معاملہ سب کر دیا ہے. اپنے مقصد کے خاطر انہوں نے اپنی نبیوں پر اتری ہوئی کتابوں کو بدل ڈالا ہے. بالکل ہمارے نبی کے تعلق سے، آپ کی صفات کے تعلق سے جو کچھ ان کتابوں میں تھا سب کچھ ختم کر دیا انہوں نے، بدل ڈالا. اب نام بھی بدل ڈالے. تو آج کے وقت میں جو یہود و نصارہ ہیں ہم ان کو کتابی نہیں کہہ سکتے. اس لیے آج کے وقت میں کتابیہ سے ان عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ یہ کتابیہ نہیں ہے. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کسی مسلم نے نکاح کیا کسی ذمیہ کتابیہ سے. تو ذمیہ کتابیہ سے جب نکاح کیا ہے تو ایسے وقت میں امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان دو ذمیوں کی موجودگی میں ذمیہ سے نکاح کرنا یہ صحیح ہو جائے گا اور نکاح منعقد ہو جائے گا. حالانکہ دونوں ذمی جو ہیں، یہ ہمارے علماء نے فرمایا نکاح صحیح ہو جائے گا. صاحب کتاب نے امام اعظم امام ابو یوسف کے قول کو یہاں پر ذکر کیا ہے، جبکہ امام محمد اور امام ظفر اس بات کے قائل ہیں کہ نکاح صحیح نہیں ہوگا. وہ کیوں کہتے ہیں؟ امام محمد اور امام ظفر نکاح کے عدم صحت کے قائل ہیں، اور ان کی کہنے کی وجہ یہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو دو ذمی اگر گواہ بنیں گے تو گواہ بننے کی صورت میں ان کی گواہی تبھی تو ہوگی نا جبکہ یہ ان کی باتوں کو سنیں گے، ان کے ایجاب و قبول کو سنیں گے. اور کسی بھی کافر کو مسلمان پر ولایت حاصل نہیں ہے، لہذا اگر یہ موجود بھی ہوں گے ان کی باتوں کو سنیں گے بھی تب بھی عند الشرع ان کا سننا معتبر نہیں ہوگا. تو گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، اور شہادت بغیر سماع کے وہ متصور نہیں. یہ تو معقول میں پڑھا ہے آپ نے. اس لیے امام محمد اور امام ظفر اس بات کے قائل ہیں کہ دو ذمیوں کی موجودگی میں کسی مسلمان کا نکاح ذمیہ سے بھی صحیح نہیں ہے.
لیکن امام اعظم اور امام ابو یوسف اس بات کے قائل ہیں کہ مسلم کا نکاح امام محمد اور امام ظفر کے قول کو ہم نے بیان کیا. امام اعظم اور امام ابو یوسف کہتے ہیں نکاح صحیح ہو جائے گا. ان کی بھی وجہ اپنی ہے. انہوں نے یہ وجہ بتائی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے شہادت جو ہوتی ہے اس کا مقصد سمجھیے. شہادت کیوں, گواہ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ بیع کے اندر تو شاہدین کا ہونا ضروری نہیں ہے نا, کیونکہ وہاں پر تملیک اموال ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تملیک اموال. اور نکاح کے اندر گواہوں کا ہونا شرط قرار دیا, تو دونوں میں کچھ تو فرق ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے اندر گواہوں کو ایجاب مہر کے لیے, جو کہ مہر مال ہوتا ہے, ایجاب مہر کے لیے گواہ نہیں بنایا جاتا ہے, بلکہ یہاں پر گواہ بنانا اس لیے ضروری ہے کہ خلاف قیاس جزو انسانی ملک وضع کا اثبات کیا جاتا ہے. یہاں پر اثبات مہر نہیں بلکہ ملک وضع کا اثبات ہوتا ہے. تو جزو انسانی کی عظمت کے خاطر یہاں پر گواہ بنائے جاتے ہیں. کس کے؟ عظمت کے خاطر گواہ بنائے جاتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں ایک ذمیہ سے نکاح ہو رہا ہے, تو اس ذمیہ کے نکاح کے وقت میں ذمیوں کو اگر گواہ بنا لیا جائے تو جزو انسانی کے تعظیم برقرار رہے گی یا نہیں رہے گی؟ بھائی ذمیہ عورت سے نکاح ہو رہا ہے نا, یہ نہیں کریں کہ مسلمان عورت سے نکاح ہو رہا ہے. ذمیہ کتابیہ سے نکاح ہو رہا ہے, تو ذمیہ کتابیہ سے نکاح کرنے کی صورت میں اگر ذمیوں کو ہی گواہ بنا دیا جائے تو گواہی تو اس لیے تھی کہ ملک وضع کی عظمت, اس کی تعظیم کے خاطر. وہ تعظیم تو ابھی بھی موجود رہے گی, کیونکہ مسلم کے وضع کی نہیں, یہاں پر تو ذمیہ کی وضع کی ہے. اور ذمیہ کی وضع کے لیے وہاں پر ملک وضع کے لیے, نکاح کے لیے, ذمیہ سے نکاح کے لیے ذمیوں کو اگر گواہ بنا دیا جائے, اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. ان کی شہادت معتبر ہوگی. ان کی شہادت کیا ہوگی؟ معتبر ہوگی. یہ امام اعظم نے فرمایا اور یہی متبع قول بھی ہے. بہرحال اگر کسی مسلمان نے کسی ذمیہ سے نکاح کیا, ذمیہ سے مراد کتابیہ ہے, یاد رکھنا. غیر کتابیہ مثلا حربی عورت ہو, اس سے نکاح ہی جائز نہیں ہے. یا کسی ذمیہ عورت نے جو کہ دارالحرب میں رہتی ہے وہاں پر نکاح کیا, دارالحرب میں نہیں, ذمیہ نے کوئی بھی کتابیہ عورت ہے اور دارالحرب میں رہتی ہے اور حربی ہے, تو اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہوگا. یہ اس وقت نکاح ہے جائز ذمیہ سے جبکہ وہ دارالاسلام میں نکاح کرے, یہ بھی یاد رہے. تو اب اگر ذمیہ سے کسی مسلمان نے نکاح کیا تو دو ذمیوں کا گواہ بنانا یہ صحیح ہے, جائز ہے. لیکن یاد رکھیے کہ فاسق کے بارے میں ماقبل میں کہا گیا کہ فاسق کو گواہ بنانا تو صحیح ہے, لیکن اگر انکار کسی نے کیا تو ولایت تو ہے اس کو, لیکن ولایت کاملہ. ایسے ہی یہاں پر بھی ذمی کو اپنی ولایت تو حاصل ہے, اس لیے ذمیہ کے نکاح میں وہ گواہ تو بن سکتا ہے, لیکن اگر انکار کر دیا گیا تو اس کو ولایت کاملہ حاصل نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ اس لیے انکار کرنے کے وقت میں اس کی گواہی سے نکاح ثابت نہیں ہو پائے گا. کیا نہیں ہو پائے گا؟ اگر اس کی گواہی مسلم کے خلاف ہو تو نکاح ثابت نہیں ہو پائے گا. اور اگر
اسی لیے ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ مسلم کے خلاف ہو تب تو یہ ہے کہ اگر مسلم کے خلاف گواہی دے رہا ہے اور اس کی گواہی معتبر ہوگی تو پھر اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی کافر کو مسلمان پر راہ نہیں رکھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے مسلمان کے خلاف تو اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی. ہاں اس مسلمان کی حق میں اگر گواہی دے رہا ہے تو گواہی معتبر بھی ہوگی. وہی صاحب کتاب اس کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کما صح نکاح ذمیۃً، نکاح مسلم ذمیۃً، جیسے کہ ایک مسلمان کا ذمیہ سے نکاح کرنا صحیح ہے، عند ذمیین، دو ذمیوں کے موجودگی میں، ولم یظہر بہما، اور ان دونوں کی یعنی دو ذمیوں کے ذریعے سے نکاح کا ثبوت نہیں ہوگا. کب؟ ان جوحدہ، اگر نکاح کا انکار کر دیا گیا. فإن شہادت الکافر علی المسلم لا تقبل، اس بات اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف مقبول نہیں ہوتی ہے. تو یہ علی المسلم کہہ کر پتہ چل گیا، اسے اشارہ کر دے اس بات کی طرف کہ اگر مسلمان کے حق میں ہوگی تو گواہی تو معتبر ہوگی، لیکن مسلمان کے خلاف ہوگی تو گواہی معتبر نہیں ہوگی. اسی لیے صاحب کتاب آگے فرماتے ہیں وَإِنِ ادَّعَ الْمُسْلِمُ، اگر مسلمان نے دعویٰ کیا، تو دعویٰ کر رہا ہے نکاح کا بھی میرا نکاح ہوا تھا، یا کسی کا دعویٰ کر رہا ہے اور انکار کر رہی ہے ذمیہ عورت، اور یہ ذمی آدمی مسلمان کے حق میں شہادت دے رہا ہے، تو اس کی شہادت معتبر ہو جائے گی، خلاف معتبر نہیں ہوگی. فرماتے وَإِنِ ادَّعَ الْمُسْلِمُ، اگر مسلم نے دعویٰ کیا تقبل لہو، تو ذمی کی گواہی اس مسلم کے حق میں لہو، اس کے حق میں مقبول ہوگی، لیکن اس کے خلاف مقبول نہیں ہوگی. امر آخر ان ينكح صغيرته فنكح عند فرد ان حضر ابوها صح والا فلا. اگلا مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی چھوٹی بچی نابالغہ بچی کے نکاح کا حکم کسی کو دے دیا کہ بھئی تم میری بچی کا نکاح کر دو، کسی کو وکیل بنا دیا. اب اس وکیل نے لڑکی کا نکاح کیا اور نکاح کے وقت ایک فرد موجود تھا، کوئی ایک گواہ موجود تھا، اور دوسرا یہی موکل اس لڑکی کا باپ بھی وہاں پر تھا، لیکن نکاح کون کرا رہا ہے؟ بولو، وکیل کرا رہا ہے نکاح، اور باپ بھی بے نفس نفیس وہاں پر موجود ہے. تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں نکاح صحیح ہو جائے گا. حالانکہ باپ کے علاوہ فرد تو صرف ایک ہی موجود ہے گواہ کے طور پر، لیکن نکاح یہاں پر صحیح ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو اس نے وکیل سے کہا کہ تم میری لڑکی کا نکاح کرا دو، نابالغ لڑکی کا نکاح کرا دو. اس نے نکاح کیا ایک فرد کی موجودگی میں، اور یہ خود موکل وہاں موجود ہے. تو موکل جب وہاں موجود ہے تو موجود ہونے کی صورت میں اب وہ جو نکاح کرا رہا ہے تو اس کی عبارت در حقیقت اس کی عبارت ہوگی. کیا ہوگی؟ موکل کی عبارت ہوگی. جب موکل کی عبارت تو گویا کے لفظوں سے اگرچہ تعبیر کر وہ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ الفاظ کس کے ہیں؟ بولو، کیونکہ خود سے موجود بھی ہے نا وہاں پر. اس کی عدم موجودگی میں اس کی بات کا اثر ہوتا، اس کی موجودگی میں تو اسی ہی کی طرف منسوب ہوگی اس کی بات. جب اسی کی جانب منسوب ہوگی تو گویا کہ نکاح کرانے والا یہی ہو گیا ایسے وقت میں، اور فرد آخر ایک ہی ہے، تو اس کی موجودگی میں نکاح صحیح ہو جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب نکاح کرانے والا گویا کہ یہ ہوا، اور جو موکل ہے، جو وکیل ہے، وہ اور وہ فرد آخر دونوں مل کر دو گواہ ہو جائیں گے، اس لیے نکاح صحیح ہو جائے گا. اور اگر موجود نہیں ہے مولانا، باپ موجود نہیں ہے، پھر ایک فرد کی موجودگی میں اس نے نکاح کر دیا، تو نصاب شہادت دو مردوں کا یا ایک مرد دو عورتوں کا ہونا جو نصاب شہادت ہے وہ موجود نہیں ہو پایا. جب موجود نہیں ہو پایا تو نکاح صحیح نہیں ہو پایا. وہی فرماتے ہیں
امر آخر دوسرے کو حکم دیا ان ينكح صغیرته کہ وہ اس کی صغیرہ کا نکاح کرا دے یا کر دے. فنکح تو اس نے نکاح کر دیا عند فرد ایک فرد کی موجودگی میں. ان حضر ابوها اگر اس کا باپ موجود ہو صح تو نکاح صحیح ہو جائے گا. والا فلا ورنہ نکاح صحیح نہیں ہوگا. فإن الاب اذا كان حاضرا کیونکہ باپ جب خود سے موجود ہوگا ينتقل عبارت الوکیل الى الاب تو وکیل کی ساری عبارت کس کی طرف منتقل ہو جائے گی باپ کی جانب. فصارا تو یہ معاملہ ایسے ہی ہو گیا کأن الاب عاقد کہ گویا کہ باپ ہی کیا ہے عاقد ہے. والوکیل مع ذلك الفرد شاہدان اور وکیل اس دوسرے فرد کے ساتھ مل کر دو گواہ ہیں. کأب ينكح بالغة یہ ایسے ہی نکاح صحیح ہو جائے گا کہ جیسے کہ کوئی باپ ہے ينكح بالغة اور وہ اپنی بالغہ لڑکی کا نکاح کر رہا ہے عند فرد کس کے پاس ایک فرد کی موجودگی میں. ایک فرد کی موجودگی میں باپ اپنی بالغہ لڑکی کا نکاح کر رہا ہے. ان حضرت اگر وہ بالغہ لڑکی وہاں پر موجود ہو صح تو نکاح صحیح ہو جائے گا. وجہ کیا ہے کیونکہ بالغہ ہے خود متصرفہ ہے وہ کیا ہے خود صاحب تصرف ہے. وہ جب خود صاحب تصرف ہے اور جب نکاح کے وقت میں وہ وہاں پر موجود ہے تو ظاہر بات ہے بالغہ لڑکی سے تو اجازت لی ہوگی نا باپ نے. اجازت لی ہوگی تو باپ تو اس کا معزون ہوا اس کے لیے تو اجازت ہے. اب وہ لڑکی بنفس نفیس وہاں پر موجود ہے تو اب اجازت دی تھی تو یہ اس کی اجازت تو باپ کے حق میں تبھی مؤثر ہوگی جبکہ یہ لڑکی موجود نہ ہو تبھی مؤثر ہوگی. لیکن لڑکی خود موجود ہے تو اب باپ کا نکاح کرانا در حقیقت راجع ہوگا کس کی جانب لڑکی کی جانب کہ لڑکی خود نکاح کر رہی ہے. اب اجازت کا مسئلہ ہی نہیں رہا وہاں لڑکی خود موجود ہے. اب اس باپ نے نکاح تو اپنی بالغہ لڑکی کا کیا ایک فرد کی موجودگی میں اور لڑکی خود موجود ہے تب بھی نکاح صحیح ہو جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ در حقیقت یہاں پر عاقدہ جو ہے وہ لڑکی ہی ہو جائے گی اور یہ باپ اور وہ فرد آخر دونوں مل کر دو گواہ ہو جائیں گے اس لیے یہاں پر بھی نکاح صحیح ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ فصارا تو یہ ایسے ہی ہو گیا کأن البالغۃ عاقدۃ گویا کہ بالغہ خود عقد کرنے والی ہے. والاب وذلك الفرد شاہدان اور باپ اور وہ دوسرا فرد دو گواہ ہیں. وعبارۃ المختصر دیکھو یہ اتنی بات ہم نے ذکر کی صاحب کتاب نے ذکر کی. اب اس پر مختصر الوقایہ کی ایک عبارت صاحب کتاب نقل کر دیتے ہیں وہ اس کا نام ہی مختصر الوقایہ ہے. تو اب اس میں عبارت بات یہی ہے پوری لیکن عبارت مختصر ہے تو مختصر عبارت سے بات زیادہ آسانی سمجھ میں آ جائے گی. تو صاحب کتاب اس کی عبارت نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ وعبارت المختصر اس مسئلے میں مختصر کی عبارت یہ ہے ہذا یہ ہے کیا والوکیل شاہد ان حضر مؤکل وکیل گواہ بن جاتا ہے اگر مؤکل حاضر ہو. کل ولی جیسے کہ ولی گواہ بن جاتا ہے ان حضرت کیا ہے مولیتہ بالغتن اگر اس کو ولی بنانے والی عورت بالغہ ہو تو وہ ولی وہ باپ ولی کیا بن جاتا ہے گواہ بن جاتا ہے اگر مولیہ بالغہ ہو اور وہ حاضر بھی ہو. یاد رکھنا بیٹا باپ کی گواہی قری اقرب کی گواہی معتبر نہیں ہوتی ہے لیکن وہ اس بات کا مسئلہ ہے انعقاد نکاح تو صحیح ہو جائے گا ہے. جیسے ماقبل میں گزرا تھا نا کہ بیٹے نے بیٹے کو گواہ بنا دیا دو بیٹوں کو تو انعقاد نکاح تو ہو جائے گا لیکن اس بات نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وحرم على المرء اصله وفرعه واخته وابنتها
व बिन्त अखीहि व अम्मतुहु व खालतुहु व बिन्त ज़ौजतिही इन वतिअत व उम्मु ज़ौजतिही व इन लम तुअता व ज़ौजतु अस्लिही व फ़रइही। यहाँ से साहिब किताब मुहर्रमात का जिक्र करते हैं कि कौन कौन सी औरतों से निकाह करना हराम है। तो इन मसाइल को समझने के लिए कुरान की आयत करीमा को पढ़ लेना बेहतर होता है ताकि आसानी समझ में आ जाए। कुरान की आयत पढ़ना, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अख व बनातुल उख्त व उम्महातुकुम अल्लाती अरदअनकुम व अखवातुकुम मिनर रदाअ व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना फ़इन लम तकूनू दखलतुम बिहिन्ना फला जुनाह अलैकुम व हलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमअू बैनल उख्तैनि इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा। अब देख, कहने का मकसद ये है कि कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी माएँ तुम पर हराम कर दी गई, उनसे निकाह करना जायज़ नहीं है, माओं से निकाह करना जायज़ नहीं। ऐसी बेटियां भी हराम कर दी गई, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियां भी तुम पर हराम कर दी गई, व अखवातुकुम, और तुम्हारी बहनें भी हराम कर दी गई है। चाहे, और याद रखना ये सब नसबी रिश्ते हैं, ये क्या है, ये सब। और हदीस पाक में नबी करीम ने इरशाद फरमाया जो हुर्मत नसब से साबित होती है वही हुर्मत रदाअत से भी साबित होती है। लिहाजा अगर नसबन अगर कोई बहन है उससे अगर निकाह हराम है, तो अगर रदाअतन अगर कोई बहन है तो उससे भी निकाह हराम हो जाएगा, है ना। तो फरमाया गया अखवातुकुम, तुम्हारी बहनें हराम कर दी गई, व अम्मातुकुम, तुम्हारी फूफियां हराम कर दी गई, व खालातुकुम, और तुम्हारी खालाएं, खाला तो समझते ही हो ना, हाँ, व बनातुल अख, भतीजियां, व बनातुल उख्त, भांजियां, व उम्महातुकुम अल्लाती अरदअनकुम, और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया, रज़ाई माँ, व अखवातुकुम मिनर रदाअ, और तुम्हारी रज़ाई बहनें भी हराम कर दी गई हैं, व उम्महातु निसाइकुम, तुम्हारी बीवियों की माएँ सासें हराम कर दी गई, व रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम, और वो रबीबाएं भी हराम कर दी गई हैं जो तुम्हारे यहाँ पर परवरिश पा रही हैं। अब परवरिश पाएं या ना पाएं, फी हुजूरिकुम की जो कैद है वो कैद इत्तिफाकी है, एहतराजी नहीं है। रबीबा किसे कहते हैं? तो रबीबा उस लड़की को कहते हैं, मसलन आपने किसी औरत से निकाह किया और वो औरत किसी दूसरे शौहर के निकाह में पहले रह चुकी हो, जिससे उसकी औलाद कोई लड़की पैदा हुई, अब उसने तलाक दे दी, अब उस औरत के साथ में वो लड़की मौजूद है। अब आपने निकाह किया तो वो औरत जब आपके घर आए तो वो लड़की आपके लिए रबीबा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अब अगर आप ही के घर पर आकर परवरिश पाए तब भी रबीबा है, और ये भी मुमकिन है कि वो अपनी ददहाल या ननहाल में रहे, आपके यहाँ पर परवरिश ना पाए, रबीबा तब भी है। हुर्मत आपके घर पर आकर परवरिश पाए तब भी हुर्मत साबित, और घर पर ना भी रहे, परवरिश ना पाए, वहां रहे तब भी हुर्मत साबित। हर सूरत में रबीबा से हुर्मत साबित। इसलिए फी हुजूरिकुम की कैद जो है आयत करीमा में वो कैद इत्तिफाकी है, एहतराजी नहीं है। बस सिर्फ बयान के लिए है, ये बताया गया कि रबीबा वो होती है जो तुम्हारी परवरिश में आ जाती है, बल्कि कैद इत्तिफाकी है, और ये तोज़ी भी नहीं है, क्योंकि तोज़ी करेंगे तो एक ही शिक्की तो तोज़ी होगी बस खाली। फरमाते मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना,
ان عورتوں کی ربیبہ کیا ہے؟ وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور آگے کیا ہے؟ من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہاری ان بیویوں کی ربیبائیں حرام ہے جن سے تم نے دخول کر لیا ہے. صرف نکاح کرنے سے حرام نہیں ہوئی ہے. ماں تو نکاح کرنے سے ہی حرام ہو جاتی ہے، لیکن اس کی لڑکی تب حرام ہوگی جب وتی ہو جائے. آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر دخول نہیں کیا، وتی نہیں کیے، تو ابھی بھی وتی کرنے سے پہلے آپ کے لیے ابھی حلال ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، تمہارے بیٹوں کی بیویاں بھی تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں. کون؟ بہو، وہ بھی حرام ہے. الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جو بیٹے تمہاری پشتوں سے ہیں، یعنی حقیقی بیٹے ہیں. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، ابھی تو آیت کریمہ کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں، مسائل تو کتاب میں بیان کریں گے. اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو، دو بہنوں کو بھی نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. ایک پہلے سے موجود ہے اور پھر ایک دوسرے سے بھی نکاح کر لو. کچھ لوگ کر لیتے ہیں ایسا ہے، کچھ پہلی کو چھوڑ کے دوسری لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن جب تک اگر طلاق بھی دے دیے تو جب تک اس کی بہن عدت میں ہے اس وقت تک بھی اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. تو جمع بین الاختین یہ جائز نہیں، یہ بھی حرام ہے. اور کیا ہے آگے؟ الا ما قد سلف، تو ما قبل میں جو گزرا، جن کا ذکر گزرا وہی حرام ہے، ان کے ما سوا پھر تمہارے لیے عورتیں حلال ہیں. ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اب دیکھیے یہ آیت کریمہ کا تو ترجمہ سمجھ میں آ گیا. ذہن آیت کریمہ تو اس لیے ہم نے ذکر کروائے کہ تاکہ ذہن میں یہ آئے کہ قرآن پاک کے اندر محرمات کا ذکر ہے، لہذا یہ آیت کریمہ ہی یاد کر لو، محرمات کا ذکر خود ہی کر دو گے. اب دیکھیے صاحب کتاب کی عبارت فرماتے حرم علی المرء اصلہ. اب فقہا تو ایسی عبارتیں نقل کریں گے، ایسی عبارتیں پیش کریں گے جس سے آپ کو بہت تفصیل کی ضرورت نہیں ہوگی، اجمالی عبارتیں ہوں گی، ان سے آپ بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں. فرماتے حرم علی المرء اصلہ، انسان پر اس کی اصل حرام کر دی گئی. اب اصل میں باپ بھی آ گیا، ماں بھی آ گئی، دادی بھی آ گئی، نانی بھی آ گئی. اگر عورت ہے تو اس کا باپ حرام، اس کا دادا حرام، اس کا نانا حرام، اور مرد ہے تو اس کی ماں حرام، اس کی نانی حرام، اس کی دادی حرام. چلے ایسے آگے تک بڑھتے چلے جاؤ. حرم علی المرء اصلہ، انسان پر اس کی اصل حرام کر دی گئی ہے. وفرعہ، اور اس کی فرع بھی حرام کر دی گئی ہے. فرع کیا ہوگی؟ اس کے بیٹا بیٹی. عورت ہے تو بیٹا اس پر حرام، بیٹے کا بیٹا حرام، بیٹے کا بیٹا حرام، پوتا پر پوتا، سارے لکڑ پوتے سب حرام ہے. اور اگر مرد ہے تو بیٹی حرام، پوتی حرام، ایسے چلتے رہو آگے. وَأُخْتُ، اس کی بہن بھی حرام کر دی گئی ہے. وَإِبْنَتُهَا، ایسے ہی عورت کی بیٹی، وہ بہن کی بیٹی بھی حرام کر دی گئی ہے، وہ بھی حرام ہے، بھانجی جسے کہتے ہیں. وَبِنْتُ أَخِيهِ، ایسی اس کے بھائی کی لڑکی یعنی بھتیجی. وَعَمَّتُهُ، ایسی اس کی پھوپھی، اماں کا معنی پھوپھی. وَخَالَتُهُ، اس کی خالہ بھی حرام. وَبِنْتُ زَوْجَتِهِ، اس کی بیوی کی لڑکی بھی حرام. بیوی کی لڑکی ہے وہی ربیبہ. لیکن فرماتے ان وطئت، تب حرام ہے جبکہ اس سے وطی کر لی گئی ہو. وَأُمُّ زَوْجَتِهِ، بیوی کی ماں بھی حرام.
ساس بھی حرام. لیکن بیٹا ساس نکاح ہوتے ہی حرام ہو جاتی ہے. ساس کیا ہو جاتی ہے؟ وطی نہیں بھی کی ہے تب بھی حرام, نکاح ہوتے ہی حرام ہو جاتی ہے. وَإِن لَمْ تُؤْتَ, اگرچہ اس سے اس بیوی سے وطی نہیں کی گئی ہو. وَزَوْجَةُ اصلی, ایسے ہی شوہر کی اصل کی بیوی بھی حرام کر دی گئی. اور اصل کون تھا؟ باپ, دادا, نانا ہے. ارے شوہر کا اصل دیکھ یار, ابھی نانا جو ہوگا وہ بیوی کا اصل ہوگا یار. دادا پردادا وغیرہ چلے جاؤ, تو ان اصلوں کی جو بیویاں ہوں گی, جو دادیاں بنیں گی, وہ بھی سب وفرعہ, ایسی فرع کی بیویاں بھی. تو بیٹے کی بیوی, پوتے کی بیوی, ان تمام کی بیویاں بھی. یہ اجمالی بیٹا عبارت ہوئی. اس سے بھی اور مختصر عبارت, مختصر